بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زیادہ سوچنا دماغ کے سیلز کو ختم کر کے اس کو چھوٹا بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے دماغی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے روغن بادام اور شہد مکس کر کے لگائیں۔ ذہنی سکون چاہتے ہیں تو یہ سب کرنا چھوڑ دیں۔ کسی بے قدرے کا انتظار کرتے رہنا، کسی کی منتیں کرتے رہنا، کسی کے پیچھے بھاگتے رہنا، کسی کی خوشامد کرتے رہنا، کسی کو متاثر کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، خود کی پرواہ کرنا سیکھیں۔ آپ کی خوشیاں، جسمانی صحت ہے اور ذہنی سکون، یہ آپ کے تبدیل ہونے سے ہی ممکن ہے۔ آب زمزم جو نیت رکھ کر پیا جائے، اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں ایک بار لیموں کا چھلکا ملیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہاتھ پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ کڑوے بادام پیس کر چہرے کے کیل مہاسوں پر لگانے سے چہرے کی کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے پر داغ نہیں بنتے۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر لیکوپین سے بھرپور ہوتا ہے جو دل اور خون کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال دماغی اور اعصاب کے عمل کو بڑھاتے ہیں۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عقل والا پرندہ کبوتر ہے۔ پلکوں پر بادام کا تیل روزانہ لگا کر سونے سے پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا سونے سے منع فرمایا ہے اور میڈیکل سائنس بھی دل، دماغ اور انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ قرار دے رہی ہے۔ لہٰذا الٹا سونے کے حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ دانتوں سے خون رستا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پی لو، فائدہ ہوگا۔ ہفتے میں کم سے کم ایک بار ضرور اپنے بالوں کو کچے دودھ سے دھو ڈالیں۔ آپ کے بال صحت مند ہو جائیں گے اور جلدی سفید ہونے کا خطرہ دور ہو جائے گا۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ رات کا کھانا وقت پر کھا لیں۔ 1 کھانے کا چمچ لیموں اور 1 کھانے کا چمچ ٹماٹر کا عرق دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں۔ اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین، شہد اور چنے کی بھیگی ہوئی دال ملا کر روزانہ صبح کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ دہی بھی موٹاپا دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جب کبھی آپ کے ہاتھ یا گردن میں درد ہو تو اپنی چھوٹی انگلی کا مساج کریں۔ آپ فوری سکون محسوس کریں گے۔ خوشبو دماغ کو طاقت دیتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ گائے کا دودھ بیماری ہے، لیکن گائے کے دودھ میں شفا ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت ہے اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اگر کسی وقت آپ پر نیند کا غلبہ ہونے لگے، بالخصوص سفر کے دوران، تو اپنی درمیانی انگلی کو کھینچیں اور رگڑیں۔ شہادت کی انگلی کا تعلق بڑی آنت اور معدے سے ہوتا ہے۔ موسم کے مطابق تازہ پھل اور تازہ سبزیاں کھایا کریں، اس سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ رات کو ناف میں زیتون کا تیل لگا کر سو جائیں، انشاءاللہ ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ 1 چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں۔ دانتوں کی بلاہٹ دور ہو جائے گی اور دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ خواب میں آم یا سیب کھانا، روزگار میں ترقی حاصل ہوگی، غیبی مدد ملے گی اور پریشانی دور ہوگی۔ عام گھی کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر کے مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر سیب کو خالی پیٹ کھایا جائے تو یہ قبض سے نجات دلاتا ہے اور بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ قبض پیدا کرتا ہے۔ رپورٹ ٹھیک آتی ہے مگر بے اولادی ہے۔ سورہ مریم
اور نماز عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ چند ہفتے میں لازمی یہ عمل کریں، میاں بیوی دونوں کریں، رزلٹ جلد آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا جمع نہ کیا کرو، کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں جب کہ تم گھر کے اندر ہو جھانک کر دیکھے اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کھانسی آنا اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے فالج سے حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین، مردوں کا زیادہ ہنسنا ان کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے اسے چاہیے گلاب کے پھول سونگھ لے۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ سونے کے تکیے کو بدلتے رہیں اور اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر 12 منٹ لگا کر دھو لیں تو چہرہ کھل اٹھے گا۔ کھانے کے بعد اگر کوئی موسمی پھل کھا لیا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتا۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے چہرہ نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا، یہ سب عادتیں چہرے کو خراب کر دیتی ہیں۔ بواسیر کے مریض زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ 2 بھگوئے ہوئے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور چہرہ چمکتا ہے۔ ورزش نہ کرنے والے افراد یا وزنی کام اور تھکاوٹ والے کام نہ کرنے والے افراد زیادہ گوشت نہ کھائیں۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ زیادہ مسکرانے اور خوش رہنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی۔ موٹاپے کی شکار عورتیں روغن سونف کو متاثرہ جگہ پر مالش کر لیا کریں جس سے چربی کم ہو جائے گی۔ عرق سونف لیکوریا میں بھی فائدہ مند ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چسکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے پر ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بننے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ آتا ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ تیل کے بجائے گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ جگر کی کمزوری میں ½ کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ پٹھوں کا کھنچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی اور دوا بھی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں
تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر شوگر کے مریض ہر پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی کو پینے کی عادت بنا لیں تو ان کا شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو جوتا اس طرح پہنو، دائیں پاؤں میں ہمیشہ پہلے جوتا پہنیں اور بائیں پاؤں سے ہمیشہ پہلے جوتا اتاریں تو تلی کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم، ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ برطانیہ میں ایک نئی تحقیق ہوئی ہے کہ جس میں ثابت ہوا ہے چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو اور اینک سے تنگ ہو وہ یہ عمل کرے، ہر وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی اور اینک سے نجات مل جائے گی۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ ایک چٹکی دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال کریں۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر کے درد کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی نارمل رکھتی ہے۔ چھوارے کی گٹلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگائیں۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کے اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں۔ دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی، بال لمبے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے، دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں اگر آپ اب کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ شوگر کنٹرول میں نہ رہتی ہو تو دار چینی کا پاؤڈر سالن کے اوپر چھڑک کر کھانا کھائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور دماغ کو طاقت ملتی ہے، اور یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پر لگائیں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ نہارمو ادرک والے پانی کے اندر 1 لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر لگانے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر
نہر منہ پی لیا کرو، بڑھاپے میں بھی آپ جوان نظر آؤ گے۔ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنے والی عورتیں زیادہ تر بواسیر کے مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔